بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام سراپا ادب بنے ہوئے تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بزم آرا تھے۔ وہ نوجوان جو غفوان شباب کے عالم میں تھا یوں عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، مگر آپ مجھے ایک گناہ کرنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جوان یہ تو بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا: حضور مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، اس لیے کہ اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس موقع پر کوئی زاہد خشک یا مبلغ ہوتا تو فرشتہ کلام کے اس انداز سے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا اور اسے جھڑک دیتا کہ ظالم تو نے یہ کیا بات کہہ دی۔ عین ممکن تھا کہ طیش میں آ کر وہ اسے مجلس سے ہی نکال دیتا، لیکن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک پر ذرا بھی شکن نہ آئی۔ صحابہ کرام حیران و پریشان یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قریش کے نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی شفقت سے نرم لہجے میں پوچھا: اے بیٹے، ذرا یہ تو بتاؤ، جس جرم کی تم نے مجھ سے اجازت مانگی ہے، جسے کرنے کا تیرا ارادہ ہے، کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں، کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم نے سچ کہا۔ پھر فرمایا: کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اپنی بیٹی سے بھی ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم نے بالکل ٹھیک بات کہی، تو کیا تمہارا اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: ہرگز نہیں، کیا کوئی اپنی بہن سے بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچی، پھوپھی، خالہ اور جتنے محرم رشتے ہو سکتے تھے سب گنوائے، اور وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نفسیاتی طور پر اسے اس بات کا یقین دلا دیا کہ وہ جس خاتون سے بھی بدکاری کا ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس کام کی اجازت دے دی جائے تو پھر تیری سگی ماں اور بہن بھی بچ نہیں سکیں گی۔ اصل نکتہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے تھے وہ اس نوجوان کے دل میں اتر گیا۔ پھر حدیث پاک میں آگے بیان ہوا کہ آپ نے اپنا دست شفقت اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ نوجوان کتنا خوش قسمت تھا کہ جو گناہ کی اجازت لینے آیا تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، اس نوجوان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے اور اس سے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق چھین لے۔ حدیث کے راوی صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر کے لیے اس کے دل کی حالت اس طرح تبدیل ہوئی کہ مرتے دم تک اس کی نظر کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔